میں 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جان گیا کہ یہ پانی کا شور ہے۔ میں اور رابو بھاگتے ہوئے دروازے پر آئے۔ تقریباً نصف فرلانگ کے فاصلے پر سرخی مائل پانی کھیتوں کو نگلتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ ایک سنسنی خیز منظر تھا۔ میں نے بیرونی دروازے کی کنڈی لگائی۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے دوبارہ کمرے میں آئے۔ رابو نے پیٹی کھولی، اس میں سے اہم چیزیں باہر نکالیں: ریڈیو، بجلی کی استری، تھوڑی سی نقدی، شادی کے 2-3 گہنے اور کچھ کپڑے۔ میں نے یہ ساری چیزیں پوٹلی کی طرح بستر کی ایک چادر میں باندھ لیں اور انہیں بالائی منزل کے ایک کمرے میں پہنچا دیا۔ سیلاب کا پانی دروازے تک پہنچ چکا تھا اور لکڑی کی درزوں سے اندر رس رہا تھا۔ رابو نے حتی الامکان تیزی کے ساتھ کچھ لحاف بالائی منزل کے کمرے میں پہنچائے۔ میں پیڈسٹل فین اٹھا کر اوپر چھوڑ کر آیا۔ یکایک مکان کی کچی 4 دیواری کا ایک حصہ دھڑام سے صحن میں گرا اور پانی کا ریلا اندر آ گیا۔ اب بچھڑی کے سوا کوئی اور چیز محفوظ کرنے کے لائق نہیں تھی۔ میں نے بچھڑی کو کھولا اور ہم دونوں مل کر اسے سیڑھیاں چڑھانے کی کوشش کرنے لگے۔ بچھڑی بتکی ہوئی تھی اور سیڑھیوں پر پھسلن بھی تھی۔ ہماری کوشش ناکام رہی۔ آخر ہم اسے پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اوپر آ گئے۔ منہ زور پانی نے آنن فانن مکان پر قبضہ کر لیا۔ نیچے کے کمرے 9 فٹ پانی میں ڈوب گئے۔ وہ میری زندگی کی عجیب و غریب رات تھی۔ گاؤں کی آبادی سے دور 2-3 فرلانگ کی دوری پر ایک تنہا مکان میں اور رابو محصور تھے۔ چاروں طرف سیلاب کا پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا اور خوف یہ تھا کہ کسی وقت یہ مچان نما چوبارہ ہمارے قدموں کے نیچے سے نہ نکل جائے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں محصور تھے یا گاؤں چھوڑ کر اونچی جگہوں پر چلے گئے تھے۔ میں نے چشم تصور سے دیکھا، ہماری حویلی میں پناہ گزینوں کا ہجوم ہے۔ پچھلے صحن میں لوگ سائبان تان رہے ہیں۔ آدمی عورتیں ایک دوسرے پر چیخ چلا رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ حسب معمول میرے منشی کی ہدایت پر دال گوشت کی دیگیں چڑھا دی گئی ہیں اور لنگر کا انتظام ہو رہا ہے۔ یقینی طور پر میری کمی محسوس کی جا رہی ہوگی۔ کسی کے ذہن میں یہ آ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں اس طرح ایک معمولی کامے کے مکان میں پھنس گیا ہوں۔ ملازموں نے سوچا ہوگا کہ میں فارم پر رک گیا ہوں، اور جب فارم میں نہ پایا ہوگا تو انہوں نے سوچا ہوگا میں قریبی گاؤں حیات پور کی طرف نکل گیا ہوں۔ شاید سیلاب کے پرخطر حالات کے باوجود میں صورتحال سے لطف اندوز ہو جاتا، کیونکہ میرے ساتھ اس وقت وہ عورت تھی جو میرے دل کا روگ بنی ہوئی تھی۔ لیکن کچھ دیر بیشتر جو کچھ ہو چکا تھا وہ میرے اور رابو کے درمیان آہنی میخ کی طرح گڑا ہوا تھا۔ دارا ہمارے بارے میں جان چکا تھا۔ وہ رابو کا شوہر تھا اور کچھ بھی کر سکتا تھا۔ فوری طور پر تو وہ بھونچکا رہ گیا تھا اور کچھ کہے سنے بغیر چلا گیا تھا، لیکن وہ کوئی بھی رد عمل ظاہر کر سکتا تھا۔ تاریکی کا فائدہ اٹھا کر رابو نے اپنے کپڑے بدل لیے تھے، پھر کسی نہ کسی طرح لالٹین بھی روشن کر لی تھی۔ کمرے میں 2-3 ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پڑی تھیں۔ اس نے ان کا ملبہ سمیٹ کر ایک کونے میں جمع کر کے آگ لگا دی۔ پھر سر جھکائے جھکائے بولی، چھوٹے مالک، قمیض اتار دیجئے، میں سکھا دوں۔ میں نے قمیض اتار کر دی۔ اس نے نچوڑ کے گھٹنوں پر پھیلا لی اور آگ کے قریب بیٹھ گئی۔ شعلوں کا عکس اس کے چہرے پر جھلملا رہا تھا۔ جی تو چاہتا تھا کہ وقت تھم جائے اور میں سب تفکرات بھلا کر اسے دیکھتا رہوں، لیکن دارا کے خیال نے ذہن میں پنجے گاڑ رکھے تھے۔ میں اس وقت نہتتا تھا، جبکہ دارا کے پاس ایک پکی رائفل تھی جو اس نے کسی کباڑیے سے خرید کر ٹھیک کروا لی تھی۔ اگر وہ اس رائفل سے یا کسی اور اسلحے سے مسلح ہو کر آ جاتا تو میں بے بس تھا۔ وہ مجھے بلکہ ہم دونوں کو مار کر لاشیں غائب کر سکتا تھا۔ کسی کو شبہ بھی نہ ہوتا۔ جس مکان میں اور رابو موجود تھے، اس کے اور گاؤں کے درمیان درختوں کا ایک چھوٹا سا سلسلہ تھا۔ رات کے 12 بجے تک کہیں دور دور تک روشنی دکھائی نہ دی، نہ ہی کوئی ہماری مدد کو پہنچا۔ پریشانی کے باوجود بھوک بھی لگ رہی تھی۔ گھر میں اگر خورد و نوش کی کوئی چیز تھی تو نچلے کمروں میں غرقاب ہو چکی تھی۔ اس وقت رات کا 1:30 بج رہا تھا جب مجھے کسی کے تیرنے کی آواز آئی۔ کھلی کھڑکی سے گردن نکال کر میں نے دیکھا۔ بدلیوں کی اوٹ سے پچھلی رات کا چاند نکل آیا تھا۔
اس کی مدھم روشنی سیلابی پانی پر چھوٹے چھوٹے سے ستارے بنا رہی تھی۔ ان ستاروں کے درمیان ایک شخص بغل کے نیچے کار کی یا ٹرک کی ہوا بھری ٹیوب دبائے ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا وہ پانی میں زیادہ آواز پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ قریب پہنچا تو میرے بدترین خدشات حقیقت کا روپ دھار گئے۔ اب میں اس کے کندھے پر لٹکی ہوئی رائفل صاف دیکھ سکتا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے رابو سے کہا، دارا آیا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دارا بیرونی دیوار کے ساتھ تیرتا مکان کے سیدھے رخ پر آیا اور بڑی خاموشی کے ساتھ گری ہوئی دیوار میں سے راستہ بناتا ہوا صحن میں آ گیا۔ بچڑی مری ہوئی تھی۔ اس کی تیرتی ہوئی لاش کے پاس سے گزر کر وہ زینے پر آیا۔ میرے اعصاب پوری طرح تن گئے۔ شاید کوئی فیصلہ کن مرحلہ آ گیا تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے دارا نے پختہ سیڑھیوں پر دھات کی کوئی چیز رکھی ہے۔ اس کے بعد دارا کی آواز آئی۔ اس کے الفاظ نے مجھے سکتے میں ڈال دیا۔ کسی گھن گرج یا للکار کی بجائے سیڑھیوں کے پاس رک کر اس نے پکار کر کہا، رابو، روٹی لے جا۔ یہ فقرہ اس نے 2 بار دہرایا۔ پھر دوبارہ پہلے جیسی تیرنے کی آواز آئی۔ دارا ٹیوب کے سہارے تیرتا ہوا واپس چلا گیا۔ میں نے کھڑکی کھول کر جھانکا۔ وہ گھر کی 4 دیواری سے نکل کر دور جا چکا تھا۔ کافی دور چلا گیا تو میں نے دروازہ کھول کر سیڑھیوں پر رکھا ہوا ٹفن اٹھایا۔ اسے اٹھا کر مجھے اندازہ ہوا اس میں 2 افراد کا کھانا ہے۔ دارا نے جو کچھ کیا تھا اس سے میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ اگلے روز الگ صبح پانی 3-4 فٹ نیچے چلا گیا۔ میں موقع دیکھ کر دارا کے گھر سے نکلا اور کبھی تیرتا کبھی چلتا حویلی پہنچا۔ میری غیر حاضری نے سب کو پریشان کر رکھا تھا۔ سیلاب زدہ لوگوں کو میری ضرورت ہمیشہ سے زیادہ تھی۔ میں شام تک مختلف امور سر انجام دینے میں لگا رہا، لیکن جب فراغت ہوئی اور رات گئے بستر پر لیٹا تو سارے واقعات فلم کی طرح دماغ میں چلنے لگے۔ لگتا تھا رب نواز کے خاندان نے ہر قسم کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے مجھے چن لیا۔ پہلے دارا کا باپ ہماری زمینوں کی راکھی کرتے ہوئے ہمارے دشمن زمیندار کی گولی کا نشانہ بن گیا تھا۔ پھر رابو کا باپ میرے والد کے ساتھ کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہوا۔ رابو کا بس چلتا تو اپنی کھال کی جوتیاں بنا کر میرے پاؤں میں ڈال دیتی، اور اب دارا کا فدویانہ انداز۔ مجھے شک یہ بھی ہوا کہیں یہ مجھ پر مسلط ہونے کی کوئی سازش تو نہیں۔ مال و دولت کے لیے ابن آدم اور بنت ہوا کیا کچھ نہیں کر گزرتے۔ لیکن جب رابو کا سراپا میرے ذہن میں آیا تو یہ سوچ بے معنی لگی۔ میرے دل کی تڑپ اس بات کی گواہی دیتی تھی وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ چند روز بعد سیلاب کا پانی اتر گیا اور گاؤں میں روزمرہ کے معمولات شروع ہو گئے۔ جب میں کئی دن کے بعد فارم پر پہنچا تو دارا کام پر موجود تھا۔ میں سارا دن گاہے بگاہے چور نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، لیکن مجھے اس کے چہرے یا رویے میں کوئی فرق نظر نہ آیا۔ یہ صورتحال میرے لیے عجیب تھی۔ میں اپنی نظروں میں گرا جا رہا تھا اور وضاحت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ 3-4 دن کے بعد ایک دن دارا کام پر نہیں آیا۔ میں نے پتہ کرایا تو معلوم ہوا اسے بخار ہے۔ اگلے روز دارا کی جگہ رابو کام پر آ گئی۔ میں اسے دیکھ کر جہاں حیران ہوا وہاں غصہ بھی آیا۔ میں نے پوچھا، کیوں چلی آئی ہو؟ وہ بولی، دارا نے بھیجا ہے۔ فارم میں اور بھی کئی عورتیں کام کرتی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے رابو کا آنا اچھا نہیں لگا۔ میں نے اس سے اکیلے میں پوچھا، دارا نے کچھ کہا تو نہیں؟ جی نہیں۔ تمہارے ساتھ خوش ہے؟ وہ چپ رہی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ باہمی تعلقات میں رکھنا پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس رکھنے کے حوالے سے مجھے رابو کے چہرے پر کوئی خاص تعصف دکھائی نہیں دیا۔ میں سوچنے لگا، دارا کیا چاہتا ہے؟ بیمار ہے یا مجھے اور رابو کو کھل کھیلنے کی اجازت دے رہا ہے؟ میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا۔ 7-8 دن کے بعد دارا آیا۔ شام کو مجھ سے کہنے لگا اسے کچھ روپوں کی ضرورت ہے۔ میں نے پوچھا، کتنے؟ اس نے صرف 400 روپے مانگے۔ میں نے دے دیے۔ دوسرے دن رابو کی زبانی پتہ چلا کہ دارا کراچی گیا ہے، وہاں کوئی کام کرنا چاہتا ہے۔ دارا کا جانا مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ اچھا تو یہ ہوتا کہ وہ رابو کو لے کر کسی اور شہر میں جا بستا،
جہاں میں ان کی نظروں سے دور رہتا، لیکن وہ خود خاموشی سے نکل گیا تھا۔ ایک بار پھر میں اس پوزیشن میں تھا کہ دل کے ارمان نکال سکتا تھا، رابو کے حوالے سے اپنی حسرتیں پوری کر سکتا تھا، لیکن ایسا کرنا ہوتا تو میں بہت پہلے کر لیتا۔ اپنی حدود کو توڑنا میرے اپنے بس میں نہیں تھا۔ میں شادی کے بغیر رابو سے کوئی تعلق نہیں بنا سکتا تھا۔ میرے لیے اب ضروری تھا میں کسی آخری فیصلے پر پہنچ جاؤں۔ میں رابو کے بغیر زندگی گزار سکتا ہوں یا نہیں، اور اگر نہیں گزار سکتا تو رابو کے لیے کیا کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ بہت دن تک ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کے بعد ایک بار پھر میں نے وہی نتیجہ اخذ کیا جو پہلے کیا تھا۔ رابو کو شریک حیات بنانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ویسے بھی اب وہ کسی اور کی منکوحہ تھی۔ ایک تعلق بنانے کے لیے کسی دوسرے کا تعلق توڑنا اتنی ہمت مجھ میں نہیں تھی، نہ ہی میں اس حد تک گرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ایک اور اندیشہ تھا۔ رابو کے جوبن کی ننگی تلوار ہر وقت میرے سر پر لٹکی ہوئی تھی۔ آگ اور بارود کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، جیسے اس روز سیلاب سے پہلے ایک سیلاب آ گیا تھا۔ ایسے کسی نادیدہ سیلاب کا رخ موڑنے کے لیے ضروری تھا کہ ناقابل بھروسہ پانیوں پر اس دیواجی رشتے کا بند باندھ دوں۔ شادی کے حوالے سے میرے دھیان میں صرف ایک ہی صورت تھی، افروزہ، پوائزن کی خوشبو میں مہکی ہوئی، چاند کی طرح چمکتی ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں پکارا، افروزہ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے مجھے تمہاری شمع درکار ہے۔ میں نے اپنی ہونڈا اوکارڈ فارم سے نکالی اور رابو کو اس کے حال پر چھوڑ کر لاہور روانہ ہو گیا۔ زندگی نام ہی حادثات اور انہونے واقعات کا ہے۔ جس روز لاہور میں شاہ جمال روڈ کی ایک عالی شان کوٹھی میں میرا افروزہ سے نکاح ہوا، اسی تاریخ کو میرے نام ایک خط پہنچا جو مجھے اس وقت موصول ہوا جب میں افروزہ کے ساتھ کئی دن سیر و تفریح کے بعد گاؤں پہنچا۔ یہ خط کراچی سے دارا نے لکھا تھا۔ شکستہ لکھائی میں اوٹ پٹانگ جملے تھے جن کا خلاصہ کچھ یوں تھا: چھوٹے مالک، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کو اپنا چہرہ دکھاؤں، لہٰذا آپ سے بہت دور آ گیا ہوں۔ جو نوکر اپنے مالک کی خوشیوں کے راستے میں دیوار بنے وہ منحوس ہوتا ہے۔ میں آپ کے ایک اشارے پر سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، کیونکہ ہمارے بزرگوں کی ہمیں یہی وصیت ہے۔ آپ رابو کو پسند کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو خوشی دے سکے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہوگی۔ میں اسے طلاق دے رہا ہوں۔ ایک واقف کار کے ذریعے میرا دبئی جانے کا پروگرام ہے، چند روز تک چلا جاؤں گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیں۔ فقط آپ کا نوکر دارا۔ میں اس خط کو پا کر دیکھتا رہ گیا۔ تقدیر نے میرے ساتھ ایک سنگین مذاق کیا تھا۔ یہی خط 2 ہفتے پہلے آ جاتا تو شاید حالات مختلف ہوتے۔ رابو کے متعلق غور و فکر کرتے وقت یہی خیال آتا تھا کہ میں اسے کیسے اپناؤں، وہ شادی شدہ ہے۔ دارا کا خط اگر اس وقت آتا تو یقینی طور پر فیصلے کی ترازو رابو کی طرف جھکتی اور میں اسے اپنا لیتا، لیکن اب ایک بار پھر ہم مختلف سمتوں کے راہی تھے۔ اب میں افروزہ کا شوہر تھا۔ خط میں دارا نے اپنا ٹھکانہ نہیں لکھا تھا۔ میں نے اس کا خط کئی روز اپنے پاس رکھا، دن رات یہی سوچتا رہا کہ یہ اطلاع رابو کو کس منہ سے دوں۔ طلاق کی خبر عورت پر بجلی بن کر گرتی ہے۔ رابو پر یہ بجلی میری وجہ سے گر رہی تھی۔ میں نے اس کا گھر برباد کیا تھا، اس کی زندگی اجیرن کی تھی۔ بڑی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فی الحال رابو کو یہ خبر نہیں دینی چاہیے اور اپنے طور پر دارا کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس خط کے مطابق وہ دبئی گیا تھا۔ دبئی میں میرے کئی جاننے والے موجود تھے، وہاں اسے تلاش کروانا ممکن تھا۔ تاہم میرے یہ سارے منصوبے دھرے رہ گئے۔ چند دن بعد پتہ چلا دارا نے ایک خط رابو کو بھی لکھا ہے۔ یہ خبر مجھے ماما کی زبانی ملی۔ اس نے بتایا کہ 3-4 روز پہلے دارا کا کوئی خط آیا تھا۔ خط پڑھ کر رابو بہت روئی۔ یہ قدرت کی ستم ظریفی تھی کہ میں نے گھر بسا لیا اور رابو کو طلاق ہو گئی۔ اس سانحے کی خبر میں نے اور رابو نے اپنے اپنے تک محدود رکھی۔ رابو کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا
یہ تعلق ٹوٹنے پر اسے افسوس ضرور ہے، لیکن اس قدر نہیں جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح تاثرات سے عاری تھا۔ وہ عام سے لہجے میں بات کرتی تھی۔ نفرت تو دور کی بات، اس کی آنکھوں میں میرے لیے سرد مہری تک نہ تھی، جیسے جو کچھ ہوا اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ وہ پرستش میں ہر انتہا سے گزر جانے والی لڑکی تھی، اپنی قسمت پر شاکر، ہمیشہ کی طرح عجز و انکساری کا سراپا۔ شاید رابعہ کی یہی عاجزی اور خود سپردگی تھی جس کے سبب بطور شریک حیات وہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ مجھے ایک کنیز کی نہیں بیوی کی ضرورت تھی، جس کا اپنا طمطراق ہو، ناز نخرے ہوں، جو میرے شانہ بشانہ چلے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، اور افروزہ ان شرائط پر پوری اترتی تھی۔